شروع کرتی ہوں اللہ کے نام کی مدد مانگتے ہوئے جو سب کو فیض اور فائدے پہنچانے والا، بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ قسم ہے صبح کی اور 10 راتوں کی اور جفت اور طاق کی، اور رات کی جب وہ رخصت ہو رہی ہو، کیا اس میں کوئی قسم عقل والے انسان کے لیے توجہ کے قابل نہیں ہے؟ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پالنے والے مالک نے قوم عاد کے ساتھ کیا سلوک کیا، اور اونچے اونچے ستونوں والی قوم ارم کے ساتھ کیا سلوک کیا، جن کی ایسی کوئی قوم ان ملکوں میں پیدا نہیں ہوئی تھی؟ اور قوم سمود کے ساتھ اللہ نے کیا سلوک کیا، جنہوں نے وادی میں چٹانیں تراش تراش کر بڑی بڑی عمارتیں بنائی تھیں، اور میخیں گاڑ گاڑ کر مار ڈالنے والے فرعون کا کیا حشر کیا۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جن لوگوں نے ملکوں اور شہروں میں بڑی سرکشی کی تھی، اور ان میں بہت زیادہ فتنہ و فساد پھیلا دیا تھا۔ آخرکار تمہارے پالنے والے مالک نے ان پر سزا کا کوڑا مارا۔ حقیقتاً تمہارا پالنے والا مالک ایسے کاموں کی گھات میں لگا ہوا ہے۔ غرض انسان کو جب اس کا پالنے والا مالک امتحان میں ڈالتا ہے تو اسے عزت اور نعمت دے دیتا ہے۔ اس پر انسان اترا اترا کر کہنے لگتا ہے کہ میرے پالنے والے مالک نے مجھے بڑی عزت والا بنا دیا ہے، یعنی میں کوئی بہت بڑی توپ ہو گیا ہوں۔ اور جب اس کا پالنے والا مالک اس کا اس طرح امتحان لیتا ہے کہ اس کا رزق اس پر تنگ کر دیتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میرے مالک نے تو مجھ کو بالکل ہی ذلیل کر ڈالا۔ ہرگز نہیں، یعنی عزت اور ذلت، کامیابی اور ناکامیابی کا معیار دولت کا ملنا یا نہ ملنا ہرگز نہیں ہوتا۔ اسی غلط معیار کی وجہ سے تم لوگ یتیم بچے کی عزت نہیں کرتے، اور غریب مسکین کو کھانا کھلانے کی ایک دوسرے کو ترغیب نہیں دیتے، یعنی ایک دوسرے کو کسی غریب کو کھانا دینے پر آمادہ تک نہیں کرتے، اور میراث کا مال سارے کا سارا سمیٹ کر پورے کا پورا ہڑپ کر جاتے ہو، یعنی بھائیوں عزیزوں کا حق مار کھاتے ہو، اور مال و دولت سے خوب ڈٹ کر محبت کرتے ہو۔ ہرگز نہیں، یعنی تمہارا یہ خیال بالکل غلط ہے کہ تم دنیا میں جتنی چاہو دولت جمع کرتے رہو، اس کے حساب کتاب دینے کا کبھی کوئی وقت نہ آئے گا۔ جب زمین پوری طرح کوٹ کوٹ کر ریتیلا میدان بنا دی جائے گی اور تمہارا پالنے والا مالک آ جائے گا، اس حالت میں کہ فرشتے صف باندھے کھڑے ہوں گے، اور اس دن جہنم کو سامنے لے آیا جائے گا، اس وقت انسان کو سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا، یعنی اس وقت انسان کو ہوش آ جائے گا، مگر اس وقت سمجھنے اور ہوش میں آنے سے کیا حاصل؟ وہ چیخے گا، کاش میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ کام کر کے آگے بھیجا ہوتا۔ پھر اس دن اللہ جیسی سزا دے گا ویسی سزا دینے والا کوئی نہیں، اور اس دن اللہ جس طرح پکڑ پکڑ کر باندھے گا ویسا پکڑ کر باندھنے والا بھی کوئی نہیں۔ مگر دوسری طرف سچے مومن لوگوں سے کہا جائے گا، اے خدا پر پورا اطمینان رکھنے والے نفس، تو اپنے پالنے والے مالک کی طرف پلٹ کر چل، اس حالت میں کہ تو اپنے مالک سے خوش اور راضی ہے، اور تیرا مالک تجھ سے خوش اور راضی ہے۔ اب تو میرے خاص بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔